بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کا بچہ اچانک پہلے سے زیادہ پانی پینے لگا ہے، بار بار واش روم جاتا ہے، رات کو دوبارہ بستر گیلا کرنے لگا ہے، کھانا تو پہلے سے زیادہ کھا رہا ہے لیکن وزن کم ہو رہا ہے، یا بچہ ہر وقت تھکا تھکا اور کمزور رہنے لگا ہے؟ والدین اکثر ایسی علامات کو عام بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی علامات بچوں میں شوگر کی پہلی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، بچوں میں شوگر صرف موٹے بچوں کو نہیں ہوتی، ایک دبلا پتلا اور بظاہر بالکل صحت مند بچہ بھی شوگر کا شکار ہو سکتا ہے۔ آج ہم بہت آسان الفاظ میں سمجھیں گے کہ بچوں کو شوگر کیوں ہوتی ہے، اس کی ابتدائی نشانیاں کیا ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 شوگر میں کیا فرق ہے، والدین کو کب بچے کا شوگر ٹیسٹ کروانا چاہیے اور کون سی علامات ایسی ہیں جن میں فوراً ہسپتال جانا ضروری ہے۔ بچوں میں شوگر کیا ہوتی ہے؟ اگر انسولین بہت کم بنے یا صحیح طرح کام نہ کرے تو شوگر خون میں جمع ہونے لگتی ہے۔ انسولین کیا ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، یہ سب میں پچھلی دونوں ویڈیوز میں بہت تفصیل سے اس کے بارے میں بات کر چکی ہوں۔ اور خون میں شوگر زیادہ ہو جائے تو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ بچوں میں شوگر کی دو اہم اقسام ہوتی ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ دونوں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ٹائپ 1 شوگر کیا ہوتی ہے؟ ٹائپ 1 شوگر میں بچوں میں خاص طور پر اہم ہے۔ اس میں جسم کا مدافعتی نظام غلطی سے پینکریاس کے ان خلیوں کو نقصان پہنچاتا ہے جو انسولین بناتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں انسولین بہت کم رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ٹائپ 1 والے بچے کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور والدین کے لیے یہ بات بہت اہم ہے، ٹائپ 1 شوگر صرف مٹھائی یا چاکلیٹ زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس لیے بچے کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ ٹائپ 2 شوگر کیا ہوتی ہے؟ ٹائپ 2 میں جسم انسولین بناتا تو ہے لیکن جسم اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا۔ یہ بیماری بچوں اور خاص طور پر نوعمروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں خاندان میں شوگر ہونا، وزن زیادہ ہونا اور جسمانی سرگرمی کم ہونا جیسے عوامل خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر موٹے بچے کو شوگر نہیں ہوتی اور ہر شوگر والے بچے کا وزن زیادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف بچے کے وزن کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے اہم بات، بچے میں شوگر کی پہلی 5 نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی علامت، بہت زیادہ پیاس۔ اگر بچہ اچانک بار بار پانی مانگنے لگے، پہلے سے کہیں زیادہ پانی پینے لگے اور پھر بھی پیاس محسوس کرے تو اس تبدیلی پر توجہ دیں، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ دوسری علامات بھی موجود ہوں۔ دوسری علامت، بار بار پیشاب آنا۔ اگر بچہ معمول سے بہت زیادہ واش روم جانے لگے تو اس پر نظر رکھیں۔ اور ایک خاص بات، اگر ایسا بچہ جو پہلے رات کو بستر گیلا نہیں کرتا تھا اچانک دوبارہ بستر گیلا کرنے لگے تو والدین کو اس تبدیلی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف شوگر کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں لیکن شوگر بھی ایک ممکنہ وجہ ہے۔ تیسری علامت ہے وزن کم ہونا۔ فرض کرے بچہ پہلے ٹھیک وزن پر تھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کپڑے ڈھیلے ہو رہے ہیں، چہرہ پتلا لگ رہا ہے اور وزن مسلسل کم ہو رہا ہے۔ خاص طور پر اگر بچہ کھانا بھی کھا رہا ہو لیکن پھر بھی وزن کم ہو رہا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ٹائپ 1 شوگر میں وزن کم ہونا اہم علامت ہو سکتا ہے۔ چوتھی علامت ہے ہر وقت تھکن رہنا۔ اگر بچہ پہلے کھیلتا تھا، دوڑتا تھا، اسکول سے آ کر بھی متحرک رہتا تھا لیکن اب معمولی سرگرمی سے تھک جاتا ہے، کھیلنے کا دل نہیں کرتا یا ہر وقت سستی محسوس کرتا ہے تو اس تبدیلی کو نظر انداز نہ کریں، خاص طور پر اگر ساتھ میں پیاس، بار بار پیشاب اور وزن کم ہونے کی علامات بھی ہوں۔ پانچویں علامت، بہت زیادہ بھوک۔ کچھ بچوں میں شوگر بڑھنے کے دوران بھوک زیادہ لگ سکتی ہے، بچہ زیادہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وزن کم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ والدین کے لیے عجیب لگ سکتا ہے، اتنا کھا رہا ہے پھر بھی وزن کم کیوں ہو رہا ہے؟ ایسی صورت میں بچے کا طبی معائنہ کروانا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ نظر دھندلی ہونا۔ اگر بچہ کہے مجھے چیزیں صاف نظر نہیں آ رہی یا کتاب بہت قریب کر کے پڑھنے لگے، ٹی وی کے قریب بیٹھنے لگے تو اسے نظر انداز نہ کریں۔ نظر دھندلی ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ شوگر بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ کیا ہر علامت کا مطلب شوگر ہے؟ نہیں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اگر بچے کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ اسے شوگر ہو۔ بار بار پیشاب کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اسی طرح تھکن، وزن میں تبدیلی یا نظر کا مسئلہ بھی دوسری وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کئی علامات ایک ساتھ ہوں، خاص طور پر زیادہ پیاس، بار بار پیشاب اور وزن کم ہونا، تو شوگر کے امکان کو ضرور چیک کروانا چاہیے۔ بچے کا شوگر ٹیسٹ کب کروائیں؟ اگر بچے میں اوپر بتائی گئی علامات موجود ہیں تو خود سے انتظار نہ کریں، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ ڈاکٹر بچے کی علامات اور حالت دیکھ کر مناسب خون کے ٹیسٹ تجویز کر سکتا ہے۔
گھر کی شوگر مشین نگرانی میں مدد دے سکتی ہے، لیکن صرف ایک گھر کی ریڈنگ دیکھ کر خود سے بچے میں ذیابیطیز کی تشخیص نہ کریں۔ ایک بہت اہم بات، بچے کو بھوکا نہ رکھیں۔ اگر بچے میں شوگر کا شک ہو تو کچھ والدین فوراً اس کا کھانا کم کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں اب اسے روٹی نہیں دینی، چاول بالکل بند، پھل بھی بند۔ ایسا خود سے نہ کریں، بچے کو بڑھنے کے لیے مناسب غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچے کو ڈائبٹیز ہے تو اس کی خوراک ڈاکٹر یا ماہر غذائیت کی مدد سے طے ہونی چاہیے۔ کیا شوگر والے بچے کو میٹھا ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے؟ بات صرف مٹھائی بند کرنے کی نہیں ہے، والدین کو بچے کی پوری خوراک سمجھنی ہوتی ہے۔ مثلاً روٹی، چاول، آلو، پھل اور دوسری کاربوہائیڈریٹ والی غذائیں بھی شوگر پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس لیے مقصد یہ نہیں کہ بچے کو ہر چیز سے محروم کر دیا جائے، مقصد ہے مناسب مقدار، متوازن خوراک اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق شوگر کا انتظام۔ انسولین سے خوف نہ کریں۔ اگر بچے کو ٹائپ 1 شوگر ہے تو انسولین علاج کا بنیادی حصہ ہے۔ بعض والدین کہتے ہیں ہم بچے کو انسولین نہیں لگوانا چاہتے، کہیں اسے اس کی عادت نہ پڑ جائے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ انسولین کی عادت نہیں پڑتی۔ ٹائپ 1 شوگر میں جسم کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ انسولین کو خود سے بند کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیا شوگر والا بچہ کھیل سکتا ہے؟ جی ہاں، بہت سے بچے کھیل سکتے ہیں اور جسمانی سرگرمی کر سکتے ہیں، بلکہ جسمانی سرگرمی بچوں کی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن اگر بچہ انسولین استعمال کرتا ہے تو کھیل کے دوران شوگر بہت کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے والدین کو اپنے بچے کے ڈاکٹر سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کھیل سے پہلے، دوران اور بعد میں شوگر کی نگرانی کیسے کرنی ہے۔ امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن بھی انسولین استعمال کرنے والے بچوں میں جسمانی سرگرمی کے ارد گرد شوگر کی نگرانی اور کم شوگر سے بچاؤ کی تعلیم کی سفارش کرتی ہے۔ کم شوگر کی علامات بھی یاد رکھیں۔ اگر بچے کی شوگر بہت کم ہو جائے تو وہ کپ کپا سکتا ہے، پسینہ آ سکتا ہے، بہت بھوک لگ سکتی ہے، کمزور یا چڑچڑا ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں یا الجھن ہو سکتی ہے۔ والدین کو اپنے ڈاکٹر سے پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ ان کے بچے کے لیے کم شوگر کی صورت میں کیا کرنا ہے۔ اگر بچہ بے ہوش ہو جائے یا نگل نہ سکتا ہو تو منہ سے کچھ دینے کی کوشش نہ کریں اور فوراً ہنگامی طبی مدد حاصل کریں۔ اب سب سے اہم خطرے کی علامت، ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس۔ یہ نام مشکل ہے لیکن اسے آسان الفاظ میں سمجھیں۔ اگر جسم میں انسولین بہت کم ہو جائے تو جسم توانائی حاصل کرنے کے لیے چربی کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل میں کیٹونز بنتے ہیں۔ اگر کیٹونز بہت زیادہ ہو جائیں تو ایک خطرناک حالت پیدا ہو سکتی ہے جسے ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس یا DKA کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں اہم ہنگامی حالت ہے۔ DKA کی خطرناک علامات، اگر بچے میں بہت زیادہ پیاس، بار بار پیشاب، الٹی، پیٹ میں درد، بہت زیادہ کمزوری، سانس لینے میں مشکل یا بہت تیز یا گہری سانس میں پھل جیسی بو یا شدید غنودگی اور بے ہوشی ہو تو انتظار نہ کریں، فوری طبی مدد حاصل کریں۔ یہ ایسی حالت نہیں جس کا گھر میں خود علاج کیا جائے۔ والدین کے لیے اسکول کی اہم ہدایات۔ اگر بچے کو ڈائبٹیز ہے تو صرف گھر والوں کو ہی نہیں، اسکول کے ذمہ دار افراد کو بھی بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ اسکول کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کو اپنی شوگر کی نگرانی، کھانے، انسولین یا ہنگامی صورتحال میں کس طرح مدد کی ضرورت ہے۔ امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن بچوں کے لیے اسکول اور گھر کے درمیان مناسب ڈائبٹیز مینجمنٹ پلان کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ بچے کو دوسروں سے الگ نہ محسوس ہونے دیں۔ یہ صرف جسمانی بیماری نہیں، جذبات بھی اہم ہیں۔ بچے کو بار بار یہ نہ کہیں کہ تم بیمار ہو، اسے ڈرائیں نہیں، اسے دوسرے بچوں سے کم نہ سمجھیں، بلکہ اسے آہستہ آہستہ سکھائیں کہ شوگر کیا ہے، دوا کیوں ضروری ہے، شوگر کیسے چیک کرنی ہے اور ضرورت پڑنے پر مدد کیسے لینی ہے۔ بچے کی عمر کے مطابق اسے اپنی دیکھ بھال میں آہستہ آہستہ شامل کرنا بہتر ہے۔ والدین کے لیے سب سے اہم باتیں، اگر بچے میں یہ تبدیلیاں نظر آئیں، بہت زیادہ پیاس، بار بار پیشاب، رات کو دوبارہ بستر گیلا کرنا، بغیر وجہ وزن کم ہونا، غیر معمولی تھکن، بہت زیادہ بھوک کے باوجود وزن کم ہونا، نظر دھندلی ہونا تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بچے میں شوگر کی تشخیص کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ بہت سے بچے ڈائبٹیز کے ساتھ اسکول جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ بس انہیں صحیح نگرانی، صحیح علاج اور والدین کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر میں والدین کے لیے ایک بہت اہم پیغام، اگر آپ کے بچے میں شوگر کی علامات نظر آ رہی ہیں تو خود سے دوا نہ دیں، کسی دوسرے بچے کی دوا نہ دیں، انسولین خود سے شروع یا بند نہ کریں اور یہ صرف یہ سوچ کر انتظار نہ کریں کہ شاید خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔
اگر علامات واضح ہیں تو بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ والدین ہونے کے ناطے ہم اپنے بچے میں ہونے والی ہر چھوٹی تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم عام سمجھ کر ایسی علامت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو دراصل ہمیں کچھ بتا رہی ہوتی ہے۔ ایک سادہ سا طبی معائنہ اور مناسب ٹیسٹ بہت سی الجھن دور کر سکتے ہیں، اور اگر بچے کو ڈائبٹیز کی تشخیص ہو بھی جائے تو گھبرانے کے بجائے صحیح معلومات اور صحیح علاج کے ساتھ اس کا ساتھ دیں۔ آپ کا بچہ صرف ڈائبٹیز کا مریض نہیں ہے، وہ ایک بچہ ہے جسے کھیلنے، سیکھنے، بڑھنے اور خوش رہنے کا پورا حق ہے۔ اگر یہ ویڈیو والدین کے لیے مفید لگی ہو تو اسے دوسرے والدین کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میڈپ کو سبسکرائب کریں تاکہ صحت کے اہم موضوعات آسان زبان میں آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، صحت مند رہیں، فی امان اللہ۔